80s کی بات ہے کہ مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 50 سال حدیث پاک پڑھائی دارالعلوم کورنگی کے، وہ گلشن اقبال میں ہمارا گھر تھا، تو مسجد بیت المکرم میں آتے تھے وہ اور جمعے کا بیان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے لالچ میں کہ یہ ثواب ملے گا، لالچ میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کی رضا تلاش کرنی چاہیے پہلے. میں آگے بیٹھتا تھا، بہت مجھ سے محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ. ان کے جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ جنازے کو کندھا بھی نہیں دے سکے ہم، اتنے بڑے بانس تھے پھر بھی نہیں. یہ سب حیات میں کہاں تھے؟ ہمارے حضرت والا کے یہ جنازہ ہوا تھا، ہزاروں لوگ تو ٹریفک میں پھنس گئے تھے، حیات میں کہاں تھے یہ؟ تو اصل میں اللہ والے ان کی غلاموں کی قدر ہوتی ہے، دین سیکھنا، یہ ہدیہ دعوت ٹھیک ہے ثواب کی بات ہے، لیکن اصل چیز ہے ان کو سے اصلاح کرا کر اور ان کے درد دل کو حاصل کرنا اور آگے پھیلانا ان کی اجازت سے، ان کے طریقہ سیکھ کر. تو حضرت صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والا بننا ہے تو اللہ والے کے ساتھ جوڑ کرنا پڑے گا. اور یہ ٹیکنالوجی 1400 برس سے چلی آ رہی ہے اور قرآن پاک 1400 برس پہلے سے ہے، اور تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اب ہمیں کیا معلوم کہ اللہ والا کبھی اپنے منہ سے تھوڑی کہے گا میں اللہ والا ہوں. حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب یہ تھوڑی فرماتے کہ میں اللہ والا ہوں، ہمیں معلوم بھی نہیں تھا. تو میں اللہ والوں کی تلاش میں لگ گیا، ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں، اور میڈیا پر جس کا زور ہو اس کو آدمی سمجھتا ہے سب کچھ. ہمارا بھی یہی حال تھا کہ ہم ان کو ہی نیک سمجھتے تھے اور ان سے ملنا مشکل کیونکہ وہ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، عورتوں سے تو احتیاط کرتے نہیں ہیں، ٹکنا ان کا چھپا ہوتا ہے. تو بہرحال تلاش کرتے کرتے 88 میں حج پر گئے، اللہ نے حج پر بھیجا. تو دماغ یہ بن گیا تھا کہ اللہ والے صرف خانہ کعبہ میں ملیں گے یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ملیں گے، اور ہر داڑھی والے کو ہم سمجھتے اللہ والا ہے. میں اور یہ صاحب بیٹھے ہوئے گواہ ڈاکٹر ریاض صاحب اور حافظ ڈاکٹر شفقت چھوٹے بھائی جو حضرت کے خلیفہ ہیں، یہ میرے خلیفہ ہیں، ہم اللہ والوں کے تلاش میں ہوتے تھے. تو ایک دفعہ ایک بوڑھے نے پوچھا کہ کیا تلاش کرتے ہو تم لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہو؟ اللہ والا تلاش کر رہے ہیں. کہا میں تمہیں ایک اللہ والے سے ملاتا ہوں، آؤ. تو ایک بوڑھے کے پاس گئے، سبز گنبد کے سامنے بیٹھے تھے، یاد ہے؟ تو 88 کی بات ہے، 88 کی بات ہے نا. تو اس نے کہا حضرت وہ اللہ کا نام لیں. یہ تو حضرت والا کے پاس پتا چلا کہ یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے، ہم نے تو سمجھا ولایت کی نشانی ہے. تو اس نے کہا چھڈو جی چھڈو. تو کہا نہیں حضرت جی ساڑھے دوست ہیں. اور تو اس نے جب اللہ کہا تو جسم کا یہ دل کا حصہ تھوڑا باہر آ کر اندر چلا گیا. تو ہم سمجھے یہی اللہ والا ہے، کیونکہ یہ تو پتا نہیں تھا کہ قرآن پاک میں اللہ والوں کی نشانیاں لکھی ہیں، حدیث پاک میں اللہ والوں کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے. یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ والے قرآن پاک میں فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، جنت سے بڑھ کر اللہ والے ہیں، جاؤ پہلے اللہ والوں کے پاس جاؤ پھر جنت میں جاؤ، جن کی وجہ سے جنت کا ٹکٹ ملا ہے. تو بہرحال مجھ سے پوچھا تہاڈا کوئی مرشد ہے؟ تو میں نے کہا مرشد؟ اور تسی کسی اللہ والے سے دوستی رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں میرا تو کسی سے. اوے تلاش کر اللہ والے کو پائی جی. اب کراچی آئے تو جناب بس اب اللہ والے کو تلاش کرنا ہے، میڈیا والا اللہ والا. پہلے ایک صاحب ملے جو مولانا لکھوانا پسند نہیں، کسی عالم سے جڑے نہیں، مدرسے پڑھے نہیں، فلاں پروفیسر صاحب 5 اسٹار ہوٹل میں بیان ہوگا. چلو بھائی 5 اسٹار ہوٹل تو اسی بہانے دیکھ لیں کیا ہوتی ہے. 5 اسٹار ہوٹل میں گئے تو بے پردہ عورتیں بھی پردے والی عورتیں بھی. ظاہری بات ہے ابھی بھی عقل کیا ہے؟ اصلی عقل تو یہ ہے کہ سانس اللہ کو ناراض نہ کریں. یہ تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ عورتوں کا کیا واسطہ، شرعی پردہ ہونا. جیسے ابھی اس وقت پچھلے بھی جمعرات کو پچھلے بھی اتوار کو 3 گھروں میں 300 عورتوں نے بیان سنا. کہاں ہیں وہ عورتیں؟ راستہ کہاں ہے؟ ایک گھر یہاں کونے پر ہے، 2 گھر وہاں ہیں. چلو یہ ہمیں نہیں پتا تھا. ہم تو بیان ہی کرنے نہیں جاتے جہاں شرعی پردہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لوگ آتے ہیں، ارے دین کا فائدہ بعد میں، پہلے اپنا فائدہ، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا ہے. وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا. بہرحال پھر وہ صاحب آئے PhD اینڈ اسکالر، بغیر کالر. تو بہرحال کالر یہ رکھنا منع ہے، گناہ نہیں ملے گا لیکن منع ہے. کالر ہے اس کا مطلب اسکالر بن گیا وہ. بہرحال بیان کیا، گھڑی دیکھی عشاء کا وقت، اوئے تو 9:30 بج گئے، نمازی نہیں ہوئی. یہ کیا دین ہے؟ پھر اس وقت مکی مسجد ہم جاتے تھے تو میں نے کہا مکی مسجد میں بھی تو نماز دیر سے ہوتی ہے، تو نماز دیر سے ہوگی، خامخواہ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. بیان ختم ہوا،
میں نے چھوٹتے ہی پوچھا کسی سے نماز کا بیسمنٹ میں ہوگی؟ میں نے کہا چلو شکر ہے، خواہ میں نے اعتراض کیا کسی پر. آج اگر کوئی پھونک کر کے ملتان کی مٹھائی یہاں لے آئے نا، سمجھتے ہیں اللہ والے ہیں، اور اگر دیکھ کر بتا دیا اچھا شہری نے مچھلی کھائی ہے تو اللہ والا ہے، بھائی بہت پہنچا ہوا ہے، شیطان تک پہنچا ہوا ہے، یہ تو ہندو بھی کر لے گا، کون سی بڑی بات ہے. بہرحال ہمارے پاس ایک کتاب ہے اللہ والوں کی پہچان، اس میں قرآن پاک کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ والا کون ہے. وہ قبروں پہ لے جا رہا ہے، شاہ یقیق لے جا رہا ہے، جناب وہ مکلی کے ٹھٹا قبرستان پہ لے جا رہا ہے. جادو ہے، اثر ہے. اللہ کو راضی نہیں کرتے، ذرا کوئی تکلیفی بھاگو عاملوں کے پاس تاکہ قبر پر لے جائے. تو جب نیچے گئے بیسمنٹ میں 25 لوگ الگ الگ اپنی نماز پڑھ رہے تھے، اور پروفیسر صاحب تو کہاں ہے بھائی؟ تو وہ تو چلے گئے. یہ کیا؟ اللہ نے بچا لیا اپنی رحمت سے. پھر ایک کوئی پادری صاحب یا پتہ نہیں کوئی ایسا کوئی صاحب جو ہے علامہ زلامہ صاحب، ان کا بھی بڑی شہرت سنی تھی، جس کو آج مرد اور عورتیں سجدہ کر رہے ہیں. داڑھی میرے وقت میں پوری شرعی داڑھی تھی، اب داڑھی بھی کٹ گئی، ٹخنا بھی چھپاتے. تو ان کے یہاں پہنچ گئے. وہ مسجد کے اندر بڑی موویاں بن رہی ہیں اور لائٹنگ اور کڑک کڑک کی آوازیں وغیرہ، اور ایسا بس سمجھو کہ کیا آپ کو بتاؤں اس کا بیان. دوسرے بیان میں خواتین کا نظام اوپر تھا، میں اللہ کیا اس وقت کا جو میرا غصہ تھا نہیں، وہ کبھی اور بتاؤں گا. تو میرے گھر کی خواتین ڈر کے ماری، بہنیں وغیرہ سب گئی وہاں. یہ تو حضرت کے ملنے کے بعد انہیں بتایا کہ وہ جعلی آدمی جو اوپر عورتوں میں آتا تھا اور عورتوں میں بیعت کرتا تھا، اور ہم نے تمہارے ڈر کی وجہ سے تمہیں بتایا نہیں. اور ہمارے ساتھ چند عورتیں اور بھاگی جا کر دوسرے کونے میں بیٹھ گئیں. آگے ہم نے تم سے اپنے بیماری کا بہانہ کیا، ہم ایسے گھٹیا آدمی کے پاس آتے ہی نہیں تھے. عورتوں میں آ کر ظالم عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرتا تھا. اور اب تو جناب وہ جینس پینٹ شرٹ کی عورتیں آگے پیچھے گھومتی رہتی ہیں، اور جناب جو سجدہ کیا جاتا ہے اللہ. لیکن کیا ہے، ہم لوگ وہ میڈیا پر جو بیان کرتا ہے، چاہے وہ داڑھی منڈا ہو، چاہے ٹائی لگایا ہوا ہو، چاہے نمازی نہ ہو. ارے بھائی شیطان کا علم کم نہیں تھا، شیطان بھی بڑا مشہور ہے، بچہ جانتا ہے. ہاں جانتے ہو نہیں جانتے شیطان کو؟ سب جانتے ہیں نا بھائی، دیکھو کتنا مشہور ہے. تو جناب وہ بس بابا کو لے گیا زبردستی. باہر نکلے بابا کو، میں نے کہا بابا کیسا بیان؟ فرمایا ڈرامہ نمبر 1. بابا تو بیٹے کو بول سکتا ہے، مجھے بڑا غم ہوا کہ اتنا مشہور شخصیت بابا کہہ رہے ہیں ڈرامہ نمبر 1. بابا عبدالعزیز سے میں آ رہا تھا حج کے وقت، تو سامنے دیکھا کہ وہ بڑا بزرگ جناب قریب پہنچا، کھڑے ہو کر چائے پی رہا تھا. یہ بزرگ حضرت زکریہ صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے حضرت تو ہمیشہ فرماتے تھے کہ پورے دنیا کے علماء کا اجماع ہے جو سنت پر عمل نہیں کرتا یہ ولی نہیں ہے، شیطان ہے. یہ گو ہوا پر اڑتا ہو رات دن، جناب سن لو، جو ہوا پر اڑتا ہو رات دن ترک سنت جو کرے شیطان گن. حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت یہ جعلی لوگ کبھی کبھی سچ خبریں بتاتے تھے، یہ کیسے؟ فرمایا شیطان کا آسمان پر انٹری منع ہے، تو آسمان کے نیچے جو فرشتے خبریں دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ اب یہ کام ہے یہ کام ہے، تو کچھ خبریں شیطان چرا لیتا ہے اور پھر وہ اپنے چیلوں کو اگر یہاں بتا دیتا ہے. اب گنگا رام کے پاس نعوذ باللہ ہم جائیں، جو بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، اب عورت بھی آ گئی ہے، کوئی دیوی ہندو دیوی کوئی آ گئی ہے، اور کیا لکھا ہے پتا ہے؟ عورتوں کی باتیں عورتیں زیادہ سمجھ سکتی ہیں. اب ہندو عورتوں کے پاس جا رہے ہیں اور مسلمان ہندوؤں کے پاس گنگا رام اور بھگوان داس کے پاس جا رہے ہیں، نعوذ باللہ. اس کا بیان مجھے یاد دلانا، میں اس پر پورا بیان کروں گا ایک دن انشاءاللہ تعالی، قرآن اور حدیث پاک کی روشنی میں. ابھی بھی قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں. اب غیب کی خبر تو اللہ کے علاوہ کسی کو ہے نہیں. اس نے کوئی خبر بتا دی کہ آپ کی خالہ نے آپ پر جادو کیا ہے، وہ خالہ نے شادی میں جھگڑا نہیں کیا تھا، وہ رشتہ نہیں توڑا تھا، اور بھائی بس اس کو اللہ والا سمجھ لیا، نعوذ باللہ شیطان ہے. وہ ہوا پر اڑتا ہو رات دن ترک سنت جو کرے شیطان گن. تو میں نے دیکھا کہ وہ صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو کر چائے پی رہا ہے، تو جھٹکا تو لگا، لیکن میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. گلے لگنے کے آگے میں بڑھا، اس نے ہاتھ میری طرف ایک بڑھا دیا آگے، بڑا غم ہوا. اس کے بعد پھر ایک جگہ مجھے دوست لے گئے، وہاں پر جب قبر پر تیسری سیڑھی آتی ہے تو یہ قبر یہاں آ جاتی ہے. پھر وہ دوست تو میں نہیں کہوں گا، اسے دشمن کہوں گا، کہ وہ اس نے اس قبر کو چوما اور سجدہ کیا اور مجھے اشارہ کیا کہ آؤ. میں نے کہا بھائی تب تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ قبر پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. تو میں نے کہا یہ کر لوں گا میں سورہ فاتحہ. ہمارے بچپن سے بابا نے سکھایا تھا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ سجدہ کرنے والا تو کفر میں آ جائے گا. اب وہاں سے جب جان اللہ نے چھڑوائی، آپ مجھے بتاؤ، اور بھی ایک دو جگہ پر اللہ نے مجھے بچایا، اس میں آپ سب میرے بھائی مجھے بتائیں
کہ اس میں میرا کوئی کمال یا اللہ کی عطا؟ اللہ کی عطا. لیکن میری حالت ایسی بھی غم سے، میں نے کہا کوئی اللہ والا ہے ہی نہیں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ قرآن پاک میں یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، سچوں کے ساتھ رہو. وہ تو حضرت سے سنا کہ جب کوئی بابا کہے کہ بیٹا فریج سے دودھ کی بوتل نکال کر پی لیا کر بادام پستے والی اور نہ ہو تو کہا جائے گا کہ ابا ظالم ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے. اللہ فرمائے کہ سچوں کے ساتھ رہو، اللہ سچے پیدا نہ کریں. ہم جانتے ہیں جعلی کے ساتھ سچے ہیں، تو تلاش کرنا ہمارے آپ کے ذمے ہے. مجھے نہیں معلوم تھا قرآن پاک میں یہ آیت ہے، میں نے تو صرف سنا تھا حضرت مفتی محمود صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. میں نے کہا کہ بھائی اللہ والے ہیں ہی نہیں، سیدھا نماز پڑھو، گھر جاؤ، جو کاروبار ہے اس کو دیکھو، اللہ والے کہیں ہے نہیں. مجھے پتا نہیں تھا قرآن پاک کی آیت یہ جملہ اللہ ناراض ہوتا ہے جملے سے. اللہ والے ہیں، ہماری جیسی تڑپ ہوگی نا، جیسا درد ہوتا ہے ایسے آدمی ہاسپٹل بھاگتا ہے نا. تھوڑا درد ہوتا ہے تو گھر میں علاج کر لیتا ہے، خدا نخواستہ درد بڑھے تو ہاسپٹل میں. اللہ کا جس کو درد ہوتا ہے نا وہ پیارا بنتا ہے. ایک آدمی شراب، زنا، جوا، لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنا، ہاتھ سے جوانی برباد کرنا، عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. حضرت والا کے دفتر میں ایئر کنڈیشن ٹھیک کر کے جا رہا تھا تو حضرت کی بات سنی آخری کہ بس ایک نظر کی حفاظت اگر ہو جائے نا تم اللہ والا بن جائے گا. یہ دل میں ہنسا، چلو شکر ہے کوئی تو ملا جس نے نماز روزے کا نہیں کہا، اس نے نظر کی حفاظت کی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں فلموں سے، نیٹ سے، سب سے بچ گیا. تکلیف بھی کب جب لڑکی کو پھنسنا نہیں ہے، پھنسانا نہیں ہے، چلو داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھ لی. کہ جب کچھ کرنا نہیں ہے تو نماز تو پڑھوں اللہ کی. نماز پڑھنا شروع کر دی جماعت سے بھائی صاحب. اور جب آئے تھے تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم سمجھے کسی مسجد کے امام صاحب آئے، سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے توبہ کی برکت سے. 4 شرطیں ہیں معافی کی: گناہ سے الگ ہونا، ندامت طاری، پکا ارادہ کہ میں گناہ نہیں کروں گا، جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دے، اللہ کا ولی بن گیا. ہم سمجھتے ہیں ولی فرض واجب سنت موقدہ تو کرنا ہی پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں ولی وہ ہے جو ٹوٹی قبر میں لیٹتا ہے، وہ تو شیطان ہے. یہ اللہ نے یہ تھوڑی سکھایا گھر بار کو، نوکری کو، کاروبار کو چھوڑ دو. بہرحال اللہ کا ولی بننا مشکل نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے. میں جا کر گھر بیٹھ گیا بس نماز اور مفتی صاحبان محمود صاحب اچھا کبھی اتنی بھی عقل نہیں آئی کہ حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا کہ حضرت اللہ والے کہاں ہوتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں. بس جمعہ پڑھ کے بھی حضرت کے پاس قریب بیٹھتا تھا، حضرت نصیحتیں بھی فرماتے تھے. بہرحال اس کے بعد خاموشی چھا گئی. اللہ نے کیا فضل فرمایا کہ ضمیر صاحب کھڑے ہو جاؤ. آج آپ پہلی دفعہ کھڑے تو ہو جائے. یہ چھوٹا بھائی ہے، میں نے بہت دیکھا ہوا ہے، آپ ادھر دیکھو، بیٹھ جاؤ. اس کی ماشاءاللہ شادی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. کبھی کبھی دل میں ایک چکر آتا ہے کہ کاش جب یہ 12 برس کا تھا جب شادی ہو جاتی. لیکن بہرحال اس کی شادی ہوئی 1991 میں، صحیح ہے، اور اکتوبر مئی میں ان کی شادی ہوئی. لوگ کہتے ہیں کتابوں سے کیا ہوتا ہے، اب سنتے رہنا ذرا. ان کو کسی نے ٹافی ہدیہ کی ضمیر بھائی کو شادی میں. میں ٹافی کھاتا نہیں ہوں، چاکلیٹ کھاتا نہیں ہوں. کسی نے چاکلیٹ کا سنا، جو آ رہا ہے چاکلیٹ کا کیک دے رہا ہے، 2 کلو وزن بڑھ گیا، توند باہر نکل آئی. میں چاکلیٹ نہیں کھاتا، میں ٹافی نہیں کھاتا. یہ ساؤتھ افریقہ میں نے واقعہ سنایا تھا. جب واپس آیا تو پورا میرا بیگ چاکلیٹ سے بھرا ہوا تھا. بھائی پہلے بتا دیتا ہوں چاکلیٹ نہیں کھاتا ہوں. وہ کوئی چاکلیٹ تھا، اب تو اس نے اس کے بعد سے کبھی کھلایا بھی نہیں ظالم نے. تو مجھے وہ چاکلیٹ، وہ ٹافی بہت اچھی لگی. نہیں کھاتا ہوں ٹافی اور چاکلیٹ، افطار کے بعد بھی. ہاں جس کو دیکھو کیک لا رہا ہے چاکلیٹ کا، جس کو دیکھو چاکلیٹ کیک لا رہا ہے. تو بہرحال ضمیر بھائی کو میں آتا تھا، یہ ٹافی دیتے تھے. ایک دن یہ بیوی سے پٹ پٹا کر لیٹا ہوا تھا تو میں نے کہا بھائی ٹافی دے دوں. تو اشارہ کیا، بہت محبت کرتے ہیں کہ خود نکال لیں. آج نہیں مانگتا لیکن جس سے گزری اسے تو پتا ہے نا. تو میں نے جب الماری ٹافی کے لیے کھولی تو سامنے جن کے احسان تلے میرا بال بال دبا ہوا، شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 5 واز رکھے تھے. کسی نے ان کو ہدیہ دیے تھے شادی میں. اب آپ جس نے یہ 5 واز ہدیہ کیے، حضرت والا کے صدقہ جاریہ کا تو کوئی نہیں گن سکتا. اس کے صدقہ جاریہ کو کوئی گن سکتا ہے؟
جس نے کتاب دیے تھے اس کے نیکیوں کو کوئی گن سکتا ہے؟ تو وہ 5 کتابیں رکھی تھیں. میرے دل میں یہ تھا کہ ہم ولی نہیں بن سکتے، ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، معاف نہیں ہو سکتے. وہ غصے کا تو آپ کو بتا ہی دیا تھا. اور بھی اس زمانے میں حضرت کی 9 کتابیں چھپ چکی تھیں، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ انہوں نے شروع کی 5 کتابیں. دیکھا استغفار کے ثمرات، فضائل توبہ، تعلق مع اللہ 3 نمبر، 4 نمبر غصے کا علاج، علاج الغضب، اور تکبر کا علاج، علاج کبر. یا اللہ، یہ تو سب مرض میرے اندر ہیں. اور نیچے نام حضرت والا کا لکھا ہوا. کئی برس پہلے میں مثنوی شریف پڑھ چکا تھا، روح کی بیماریاں ان کا علاج پڑھ چکا تھا. نیچے ایڈریس میں تھا جی 6/14 ناظم آباد. اب دل چاہتا تھا ان سے ملوں، جب کتاب ایسی ہے یہ خود کیسے پیارے ہوں گے. پھر وہ شیطان کہ جاؤ اور وہ تھپڑ مار کر کہیں گے کتاب پڑھ لی، کتاب والے سے کیوں ملا؟ ہم ناول سمجھتے تھے کہ ناول میں جیسے ہوتا. تو ناول پڑھنا، بیچنا، خریدنا سب گناہ ہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے. بچے کو بھیجنا جاؤ ڈائجسٹ خرید کے آؤ، ناول پڑھ کے آؤ، بچے کو بھی آپ نے گناہ کر دیا بیچارے کو. بچہ کیا گناہ گار ہوگا، ماں باپ بھی لگے گا. تو بہرحال تو وہ نام تو میں نے کھڑے کھڑے درمیان سے پہلے استغفار کے ثمرات. بس ایسا لگتا تھا کہ دل پھٹ جائے گا کہ کتنے بھی گناہ کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کا معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ کی رحمت ساری رات ہاتھ کھولے رہتی ہے کہ دن کا گناہ گار آ جائے رحمت میں لے لوں. دن کا گناہ گار اللہ ساری رات ہاتھ کھولے رہتے ہیں، پھر سارا دن ہاتھ کھولے رہتے ہیں. مطلب اللہ کی رحمت، اور ہم سمجھ رہے ہیں معافی نہیں ملے گی. یہ 4 شرطیں اسی میں لکھی ہوئی ہیں. پھر حدیث پاک، پھر قرآن پاک، معافی کے واقعات. ایمان تازہ ہوا. پھر فضائل توبہ، کھڑے کھڑے رو رہا ہوں اور اس کو دیکھ رہا ہوں. پھر اللہ کا تعلق کیسے ملے گا جناب، وہ بھی کھڑے کھڑے، ظاہری بات ہے درمیان سے. جب آیا غصے کا علاج، او ہو یا اللہ، اب تک کتنے لوگوں کا دل دکھایا، کتنے لوگوں کی بد دعائیں لی، اپنی اولاد کو، بھائیوں کے اولاد، کسی کو بھی نہیں چھوڑا. ان کی ماں باپ کی آہیں کتنی آسمان پر گئی ہوں گی، اور کیسے کیسے غصے کے پاگل کیا کیا حرکتیں نہیں کی. پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ اللہ پیارے ہیں، لاؤ تم کتنے گناہ کر سکتے ہو، گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہو، مر سکتے ہو، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے بلکہ خوش ہوتے ہیں، میرا بندہ میری چوکھٹ پر آیا. آخر میں جو ہے کیل گاڑ دی علاج کبر میں. یہ بھی بڑائی، یہ بھی بڑائی، یہ بھی بڑائی. نیچے کتب خانہ مظہری لکھا تھا، یا خانقاہ امدادیہ اشرفیہ نمبر کتب خانے کا تھا. بہرحال میں دفتر پہنچا، میں نے سوچا کہ آپ نے جس طرح انہوں نے دیا تو میں اپنے دوستوں کو کتابیں تقسیم کروں، کتنا فائدہ ہوا. تو میں نے پوچھا بھائی کتب خانہ کا ایڈریس کا سمدانی ہاسپٹل کے پاس آ کر پوچھا کہ خانقاہ کہاں ہے، تو وہاں اس کے سامنے کتب خانہ ہے. خانقاہ کا سنتے ہی میری جان نکل گئی. یہ خانقاہ کا مطلب بھنگ، چرس، افیم، مرد عورت ساتھ، قوالیاں، یہ کیا ہے ساتھ میں؟ خانقاہ ہی تو ہے. دیکھو قرآن پاک حدیث پاک کی بات سکھائی جاتی ہے الحمدللہ، اصلاحی کے جواب دیے جاتے ہیں اصلاح کے. لیکن کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ خانقاہ کا مطلب چرس پی جا رہی ہے، اور پیر صاحب کی داڑھی منڈی ہوئی ہے، عورتیں دبا رہی ہیں، چرس کے کش لگا رہے ہیں، دھمال ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں. میں نے کہا بھائی پہلے بہت دھوکے چا کھا چکا ہوں، خانقاہ میں تو جانا ہی نہیں ہے. بس کتب خانے سے کتابیں لوں گا، یہ باغ وہ باغ. کتابیں نکلوا رہا ہوں میں، یہ 25، یہ سیٹ 25، 4 کتابیں اور بھی تھی سامنے، تسلیم و رضا، منازل سلوک، یہ بھی کتابیں تھیں. بہرحال یہ کتابیں نکلوا رہا تھا. پھر میں نے دامت برکاتوں کا مطلب ہی جو نہیں پتا تھا، تو میں نے محی الدین صاحب ہوتے تھے کتب خانے پر، تو میں نے پوچھا یہ حضرت والا کا نام، یہ صاحب جان بوجھ کے اٹک اٹک کر کے حیات ہے نہیں ہے یہ صاحب. تو محی الدین صاحب نے پوچھا ان سے ملو گے؟ تو میرے یہاں تک آیا تھا نہیں، پھنسنا نہیں ہے، قبر ہوگی 12 فٹ لمبی، جھنڈے لگے ہوئے ہوں گے، قوالیاں ہو رہی ہوں گی، پہلے ہی بہت دھکے کھا لیے ہیں. یہاں تک آیا نہیں، نکلا جی ہاں. تو کہا وہ تشریف لے جا رہے کہیں، جلدی جا کر ان سے مل لو. تو جلدی سے میں نے گاڑی کے اندر کتابیں رکھی اور بھاگا. جا کے حضرت والا رحمت اللہ علیہ بیٹھ چکے تھے، ہائیسٹ گاڑی تھی، 12 سیٹر ہوتی ہے 15 سیٹر مجھے نہیں معلوم. تو اس کا حضرت نے دروازہ کھول دیا، شیشہ نہیں کھولا، دروازہ کھول دیا. بالکل میں حضرت کے قریب ہو گیا. جو چہرہ دیکھا، اللہ ایسا چہرہ تو کبھی نہیں دیکھا.
ایسا نور کی لڑی. مفتی ارشاد صاحب ہیں، حضرت کے خلیفہ ہیں، انہوں نے جب حضرت کو پہلی دفعہ دیکھا تھا دارالعلوم کرنگی میں تو یہ اشعار ہوئے تھے، تم پر جو پہل میری نظر پڑی تھی، بھولوں گا نہ وہ ایسی وہ گھڑی تھی. بس سلام میں نے بھی نہیں کیا، حالانکہ سلام میں پہل کرنی چاہیے، میں بھول گیا. حضرت نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا مجھ سے کوئی کام ہے؟ کیا تو دیکھ ہی رہا ہوں. میں نے کہا جی نہیں. کوئی اور کام ہے؟ میں نے کہا جی نہیں. گھر پہ کوئی کام ہے؟ گھر پہ بھی کوئی کام نہیں ہے. ہمارے ساتھ چلو گے؟ بولنا تھا نہیں، پھر نکلا منہ سے جی ہاں. میں تو پیچھے بیٹھوں. جا کے پیچھے بیٹھا، گاڑی چلی. مجھے پتا ہی نہیں یہ کہاں جانا ہے کیا نہیں. گھبرا رہا تھا کہ تو خانقاہ کا تو پہلے ہی کہہ دیا ہے، اب یہ تو ظاہری بات ہے خانقاہ سے ہی نکلے. پہلی دفعہ ایسے انسانوں کو دیکھا جن کی گردنیں جھکی ہوئی تھی اور تسبیحاں پڑھ رہے تھے. ہماری طرح ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے تھے کہ نام محرم پر نظر پڑ جائے. حضرت والا کے پوتے اتنے چھوٹے تھے، حافظ عبداللہ میاں، تو میں نے ان سے آگے ہاتھ ملایا تو انہوں نے دیکھنا اس طرح ہاتھ ملایا مجھ سے، یہ انگلیاں ٹچ کی اور ہاتھ جلدی ہٹا لیا. یہ کیا ہے، کیا سیکھا ہے؟ ہاتھ ہی سے ہی نہیں ملایا. بعد میں پتا چلا کہ جو امرد بچے ہیں جو 9 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. اور کیونکہ میں نے ہاتھ بڑھا دیا، وہ تربیت یافتہ حضرت کے. اب گاڑی چلتی رہی. کہاں آئی پتا آپ کو گاڑی؟ بتاؤں؟ سندھ بلوچ سوسائٹی میں. صرف ایک گھر کونے میں بنا ہوا تھا، ہلکی سی روشنی تھی اور وولٹیج کم تھی اور چبوترا جیسا بنا ہوا تھا. حضرت نے فرمایا کہ تمہارا وضو ہے؟ میں نے کہا نہیں. صدیق زماں کلندر وقت حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت کا پانی پینے کا تھا مجھ سے میرا وضو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے کرایا. کیا اللہ والے ہوتے ہیں. پھر مغرب کی نماز دی، سناٹا، خاموشی. پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے نماز پڑھائی. اور پھر اور بھی تو تھے نا. ایک اللہ والے کا کسی کو امامت کرانا کیا مطلب ہے؟ بس جو سمجھنے والے ہیں سمجھ سکتے ہیں. پھر سنت ہوئی. اس کے بعد حضرت نے فرمایا میر صاحب ذکر کراؤ. اس زمانے میں میرے بھائی فاروق اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے ذہن میں رکھنا کہ اللہ والوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. دوسرا ذہن میں رکھنا کہ میرے بھائی کے گردے کا مسئلہ تھا. حضرت میر صاحب نے مغرب کے بعد خاموشی، یہ کچھ بھی نہیں تھی آبادی، یہ سب اس وقت 1-1 لاکھ روپے میں پلاٹ ملتے تھے یہ، جبکہ پہلوان گوٹ وغیرہ سب چند دکانیں وغیرہ تھی، یہ سب کچھ بھی نہیں تھا. بالکل خاموشی، سناٹا. حضرت میر صاحب نے ذکر شروع کرایا. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سنڈے میں کیا حالت ہوگی آپ سوچو. اس وقت فرمایا میر صاحب اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کراؤ. آپ لوگ بھی اللہ کے نام پر جل جلالہ کہیے گا، واجب ہے. اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ. خاموشی بالکل ویرانہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ویرانہ محبوب کرایا گیا تھا غار حرا. اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے. عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان. تو بتا دے مجھ کو اے رب جان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جان. اللہ 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 اللہ. مجھے تو سارا منظر یاد آ رہا ہے.
پھر حضرت نے فرمایا میر صاحب دعا کراؤ. حضرت میر صاحب نے دعا شروع کرائی. درمیان میں حضرت نے فرمایا میر صاحب دعا کرو کہ اللہ پرندوں پر کرم فرمائے فضاؤں میں. مجھے ایسا لگا جیسے دل پھٹنے والا ہے. زندگی میں پرندوں کے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے؟ میر صاحب دعا کرو سارے دنیا کے کفار اور قیامت تک کے جو آنے والے ہیں سب کو اللہ ایمان دے دے. مسلمانوں کے لیے تو دعا ہوئی وہ تو اب ساری دعا مجھے یاد بھی نہیں ہے کیا کیا دعا ہوئی. پھر کفار کے لیے دعا. میر صاحب دعا کرو اللہ پرندوں پر کرم فرمائے فضاؤں میں. پھر دعا آگے. پھر فرمایا میر صاحب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ چونٹیوں پر فضل فرمائے دلوں میں. اللہ اکبر, چونٹیوں پر کے لیے دعا. اور میر صاحب دعا کرو اللہ مچھلیوں پر رحم فرمائے دریا اور سمندروں میں. اب میری تو حالت خراب تھی, اب شاید میرا دل پھٹ جائے گا, میں مر جاؤں گا. اور سب رو رہے ہیں, حضرت والا رو رہے ہیں, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں. میری تو حالت خراب تھی. اب چیخ نکلی اور چیخ نکالنا منع ہے یہ تو مجھے پتا بھی نہیں تھا, لیکن اللہ کا فضل تھا جس نے بچا لیا. اور میر صاحب دعا کرو اللہ درندوں پر فضل فرمائے جنگلوں میں. میرے دل میں آیا کہ یا اللہ خانقاہ میں تو جانا نہیں ہے اور ان کے پاس اب پتہ نہیں دوبارہ یہ لوگ آنے دیں نہ دیں. میرے بھائی کا گردے کا آپریشن ہونے والا ہے, اب دعا کا کیسے کہوں. یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا, اللہ کا الہام ہوتا ہے. فرمایا میر صاحب دعا کرو جو گردے کی تکلیف میں مبتلا ہے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. اللہ نے بھائی کو شفا بھی عطا فرمائی. جب وہاں گلشن خانقاہ پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ جگہ دیکھ لی. میں نے کہا جی ہاں. تو فرمایا کبھی کبھی آیا جایا کرو. میں دل میں ہنسا, کبھی کبھی آیا جایا کرو, مجھے اب کہاں آنا ہے یہاں. یہ باغ وہ باغ کتابیں لینے آؤں گا. لیکن جو حضرت والا دعا کرتے تھے نا کہ یا جامع ہو 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 یا جامع ہو, اے اللہ اس نام کی برکت سے جن روحوں کو مجھ سے مناسبت ہو مشرق مغرب شمال جنوب میں وہ جہاں بھی ہو مجھے انہیں جوڑ دیجئے یا مجھے وہاں پہنچا دیجئے. بس وہی اللہ کے نام کی برکتیں ہیں. اور پھر جانا شروع ہوا. حضرت والا اندر کمرے میں ہوتے تھے, چھوٹے کمرے میں اندر, تو میں باہر بیٹھا رہتا تھا. یہ مولانا سہیل صاحب, یہ میرے محسن, اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے محسن جنہوں نے یہ ادب سکھایا, حضرت والا کے بعد لے جانا سکھایا. پھر تو بس حضرت کی صحت کے لیے عمر کی برکت میں دعا ہوتی تھی کہ اللہ کچھ سیکھا نہیں ہے, اے اللہ ہر سانس اپنی ذات پاک پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زیادہ سے زیادہ حضرت والا کی پاس آنے کی توفیق عطا فرما. اب پتا چلا کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں. پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ مفتی صاحب, یہ مدرسہ, یہ سب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پتا چلا. یہاں آ کر ایمان مضبوط ہوا کہ انشاءاللہ ایک دن اللہ مجھے بھی اللہ والا بنا دیں گے. بس اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے, سپر ہائی وے کو چھوڑنا نہیں ہے. چاہے ٹائر پنچر ہو جائے, چاہے گاڑی ہیٹ اپ کر لے, چاہے آئل ختم ہو جائے, چاہے کتنی بھی گاڑی کو تکلیف آ جائے وہ ریپیئر کرا لیں گے, گھر سے گاڑی منگوا لیں گے, دوست کو منگوا لیں گے. شارع اولیاء کو نہیں چھوڑنا ہے, شارع سپر ہائی وے کو نہیں چھوڑنا ہے. ایک دن انشاءاللہ لاہور پہنچ جائیں گے, ایک دن انشاءاللہ تعالی اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر باقی کے واقعات پھر انشاءاللہ آگے. اب یہ بتاؤ جس نے جو کتابیں تقسیم کی, جس نے ضمیر بھائی کو ہدیہ کیا, اس کے صدقہ اجاریہ کو میں کیا گناؤں. مجھے اللہ والا بنا دے, لیکن یہ حضرت کے بیانات, یہ غلام کتنے ملک, کتنے شہر, کتنی کتابیں اب تک تقسیم ہو چکی, سب کا ثواب اس شخص کو کتنا ملے گا یہ سوچ لیں. بس اس کو اپنے پاس رکھ لیں. دوست نے لکھا ہے کہ حضرت والا سے ملنے سے واقعہ سن کر میری نا امیدی امید میں بدل گئی. اللہ مجھے بھی اللہ والا بنا دے جلد بھائی. 300 خواتین نے الگ سنا, 235 خواتین نے اپنے گھروں میں سنایا, اور بنت شاکر میں 50 خواتین نے سنا. 250, 300, 500, 570 کے قریب. اب اس شخص نے جو کتابیں دی تھی اس کا فیض کو خود سمجھ لیجئے آپ کہ اس کے ثواب کو 13 ممالک میں 105. اور میرے پاس تو اتنا اس کے بارے میں آتا ہے کتابیں پڑھ کر فائدے کا کہ میں دل چاہتا ہے اپنے آپ کو بیچ دوں کہ کتابیں بس چھپیں, تقسیم ہوں. اور الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ماشاءاللہ. یہ نہیں سمجھنا کوئی تکلیف ہو رہی ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے ماشاءاللہ. اللہ کا احسان ہے پروردگار کا. بتا رہا ہوں حضرت نے فرمایا تھا کہ میرے کتابوں میں جو حصہ ڈالتے ہیں شعبہ نشر و اشاعت نے, جب اس کا ثواب قیامت کے دن دیکھیں گے تو خوشی میں مجھے گود میں اٹھا لیں گے. اور حضرت کا مزاج کیسا تھا پتہ ہے آپ کو؟ فرماتے تھے کہ میں ان لوگوں پر احسان کر رہا ہوں کہ کل کو وہ روئیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا
اس لیے اطلاع دیتا ہوں. ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ پیٹیاں گھمانا، رومال گھروں میں جانا، فیکٹریوں پر جانا. یہ جو دبئی میں ہر سفر پر چلنے والے ہیں، قطر اور سعودی عرب چلنے والے ہیں، بحرین اور مسقط میں تو خیر ایک ایک دو باری جانا ہوا ہے. پوچھو الحمدللہ آپ کا شیخ، بڑے بڑے مالدار آتے ہیں، پوچھو بیانات میں بھی آتے ہیں، گھر بھی آتے ہیں. قسم دے کر پوچھو کسی کے دکان پر گئے ہم، یہ اتنی بڑی جگہ اللہ بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوچھو، اللہ کی رحمت سے. اور سن رہے ہیں بیان یہ 14 ممالک والے. ان کو ایک میسج کر سکتا ہوں، یہاں سے بیان کہہ سکتا ہوں، لیکن کبھی نہیں اللہ کے کرم سے. یہ اللہ کے لیے تعلق ہے، بھیک مانگنے کے لیے نہیں ہے. چندہ اور درد دل کا بیان جمع نہیں ہو سکتا. کوئی پوچھتا ہے تو اطلاع دے دی، ایک بار پرانے دوستوں کو 2 بار دے دی، 10 بار بھی دے سکتے ہیں اطلاع. جمعے کے بیان میں، آج کے بیان میں اطلاع کر دی، پیچھے نہیں پڑنا ہے، بوٹ پالش نہیں کرنا ہے. وہاں اتنے دبئی میں دوست ہیں، کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ فون نہ آتے ہوں ان کے. ان سے کبھی کہا کہ بھائی ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، کہا آج تو کچھ لے کے ہی جائیں گے، بہت کماتے ہو تم، اللہ رحم فرمائے. اطلاع بھی ان کی وجہ سے دیتے ہیں کہ بھئی تاکہ ہمارے حضرت تو اس طرح ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ بہت بڑی 15 لاکھ کے حضرت مقروض ہو گئے تھے. حضرت کی مسجد تھی، وہ گلشن اقبال والی مسجد جو ہے، تو اس زمانے میں جو پینٹ آتا تھا اس میں بدبو بہت زیادہ ہوتی تھی. بزرگ منع فرماتے تھے مسجد میں پینٹ مت کرو. تو حضرت نے ماربل کے چھوٹے چھوٹے پیس سے اوپر تک ماربل لگا لیا. وہ صاحب آئے افسر کی طرح ادھر ادھر کرتے ہوئے، یہ آپ نے ماربل کیوں لگایا؟ اپنے گھروں کو تو جا کر دیکھو، اللہ کے گھر پر تکلیف ہوتی ہے. یہ ڈیزائن ہے، ویزائن ہے، جھومر اور یہ سب منع ہے. ایسا ہمیں بھی کرنا آتا ہے، یہاں پر شیشے لگانا اور اس میں قرآن پاک لکھوانا. خدا نہ خواستہ کوئی بلڈنگ کو کسی وجہ سے جھٹکا آئے یا توسیع کرنی ہو، قرآن پاک شہید ہوگا، پیروں میں نہیں آئے گا. ہمیں بھی آتا ہے یہاں پر بڑے بڑے ڈیزائن کرنا، الحمدللہ آتا ہے یہ، لیکن نمازی اس میں الجھے رہیں گے. اس لیے بڑی بڑی خوبصورت طریقے اور یہ سب منع ہے. اس لیے الحمدللہ سادی مسجد اللہ بنوا رہے ہیں اپنی رحمت سے. آرچ بنایا تھا ہمارے صاحب نے، توڑوا دیا. میں نے کہا میں اپنے جیب سے پیسے دوں گا. میں نے کہا میں اپنے جیب سے پیسے دوں گا. مجھ سے پوچھے گا کہ کیوں بنایا یہ؟ تو ہمارے حضرت والا سے اپنا گھر نہیں دیکھتے. اللہ نے توفیق دی ہے تو شکر کر کہ تیرا حصہ لگا اللہ کے گھر میں. ورنہ پریزیڈنٹ کا گھر بن رہا ہو اور منسٹر صاحب جا کر 2 بوری دو، ایک ماربل کا ٹکڑا دو 4 پیس کا تاکہ ایک جان نماز بنے، اور ٹائل دو، یہ دو، کورٹ مارشل کر لے گا پریزیڈنٹ. بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والے کا گھر ہے. تو اطلاع بھی دیتے ہیں اسی وجہ سے کہ پھر کتاب بند ہو جائے گی بعد میں. تو حضرت والا کو انہوں نے کہا آپ نے ماربل یہ کیوں لگایا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ سے میں نے مشورہ مانگا تھا، آپ نے اپنے مشورے کی قدر و قیمت کھو دی. پھر باہر نکل کے حضرت کتنے پیسے، حضرت نے حدیث پاک سنا دی. باہر نکل کے کتنے پیسے، حدیث پاک سنا دی. خانقاہ کی طرف جا رہے ہیں، ہاں یہ تو بتایا نہیں کہ جب میں نے خانقاہ دیکھی جب پہلی دفعہ تو پتا چلا یہاں تو صبح سے لے کر رات تک قرآن پاک حدیث پاک کی بات ہو رہی ہے. عالم آ رہے ہیں، مفتی آ رہے ہیں، باہر ملکوں کے علماء آ رہے ہیں. تب پتا چلا اصلی خانقاہ کیا ہے. کسی کے دل سے نکلے آہ اختر، بس وہی ہے اصلی خانقاہ، جہاں اللہ کی محبت کی آہ سکھائی جاتی ہو. تو بہرحال حضرت والا اپنے گھر تشریف لے گئے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حضرت کب باہر آئیں گے؟ کہا حضرت باہر نہیں آئیں گے. کہا پھر کہا بسر میں آئیں گے. کہا پیسہ؟ کہا حضرت آپ سے پیسہ لیں گے ہی نہیں. آپ نے ضرورت کیا تھی آپ کو یہ مشورہ دینے کی؟ کون ماربل میں آپ کو پیسہ نہیں دینا، آپ مت دو. آپ کون ہوتے پوچھنے والے کہ ماربل کیوں لگائے؟ حضرت نے پیسے نہیں لیے. 3 دن تھے پہلے وہاں پر جگہ تھی، ایک درخت لگا ہوا تھا، حضرت وہاں شام کو آرام کرتے تھے. ایک صاحب آئے، اس وقت شاید 5 لاکھ کی بات تھی. آ کر کہا حضرت خاتون نے یہ لفافہ دیا ہے مسجد کی تعمیر کے لیے. پھر میں بتاؤ رسید کس نام سے؟ اس وقت تو یہ تو جب کام بڑھ گیا تو رسید کی بات لی، ورنہ رسید لے کر بھی اپنی گڑبڑ کرتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو کہا حضرت وہ تو خاتون چلی گئی، رسید کا کوئی بات ہی نہیں. حضرت نے آگے لفافہ کھولا، 5 لاکھ روپے رکھے تھے اس میں. اب اور ایسی باتیں بتانے کا وقت نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں الحمدللہ یہاں سے قرآن پاک بھی تقسیم ہو رہے ہیں مفت، ماشاءاللہ. حضرت کی کتابیں مفت تقسیم ہو رہی ہیں، بڑی چھوٹی، الحمدللہ. نورانی قاعدہ یہ تقسیم ہو رہا ہے اللہ کے کرم سے. اور ہم لوگ کیونکہ مسجد میں آ گئے، غرفت السالکین میں آ گئے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں سب کچھ ہو گیا. قرض کے علاوہ بھی کام بہت باقی ہے. اس لیے صرف آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، انفارمیشن. باہر کوئی کلیکشن نہیں ہوگی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ مجھے اپنے شیخ کے شاعرہ اولیاء پر جو قرآن پاک حدیث پاک کی شاعرہ اولیاء ہے اس پر جم کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ جو چندہ کرتے ہیں نا ان کا بھی برا نہیں سمجھنا کبھی. دارالعلوم کا کورنگی کا کوئی سفیر ہے, بلوری ٹاؤن کا کوئی سفیر ہے, اشرف المدارس کا کوئی سفیر ہے, الحمدللہ ہمارا بھی کوئی سفیر نہیں ہے. اگر ہے تو جھوٹا ہے, ہم نے کسی کو اجازت نہیں دی. لوگ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اس طرح جھوٹی رسیدیں بناتے ہیں. ہمارا کوئی سفیر نہیں ہے, سب کو اطلاع بار بار کرتے رہتے ہیں. نہ انشاءاللہ کوئی ہوگا, جس کا کام ہے وہ چلانا خوب جانتا ہے. یہ بادشاہ بھی حضرت موجودہ میرے مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر لگایا کہ کسی کو 10-20 روپے دینے اس کو جھجک نہ ہو, تو ان کے اخلاص والوں کی وجہ سے اللہ دوسروں کا زیادہ قبول فرماتے ہیں. کسی دوست کو کسی نے ترغیب دی کہ بھائی قیامت تک کا صدقہ جاریہ ہے, اپنے ماں باپ یا دادا دادی کسی کے لیے کروا لو, تو اس کا ثواب اپنا الگ ملے گا. یہ کتابوں والا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے اللہ کے کرم سے. اور بھی جو دین کے کام خیر کے ہیں وہ الحمدللہ مسجد کے بعد پہلے بھی چل رہے تھے, وہ انشاءاللہ اللہ چلاتے ہی رہیں گے اپنی رحمت سے. بہت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, کرم ہے. لیکن اگر کہیں چندہ ہوتا ہے تو وہ پیٹی گھمانا منع ہے, رومال لانا منع ہے. باقی اگر کسی کا کوئی ہے چندے کا, گناہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چندہ فرمایا تو وہ اصول بھی ہونے چاہیے لوگوں کے ہاتھ. اور 2 چیزوں کے ساتھ چندہ اجازت ہے, ہمارے یہاں وہ بھی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ہم بیان جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. اس کے بعد لاؤ چندہ, تو یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ, عظمت دین, عزت نفس. اور جو اللہ والا ہے وہ یہ چندے کا کام نہیں کرے گا, وہ صرف اطلاع کر دے گا کبھی کبھی, ہفتے میں کر لیا. حضرت فرماتے تھے بھائی ہر جمعے کو آتے ہو, ہر پیر کو آتے ہو, کچھ نہ کچھ جیب میں لے آیا کرو صدقے کی نیت سے, یا جو بھی آپ کا ہو. اور چاہے 5 روپے ہو چاہے 10 روپے ہو, قلیل کثیر کو مت دیکھو. یہ حضرت والا نے فرمایا تھا. لیکن حضرت والا کے الحمدللہ اتنے متعلقین کہ ثابت نہیں کر سکتا حضرت نے کسی کو کہیں بھیجا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دیں, دونوں جانوں کی خوشیاں عطا فرما. اے اللہ رحمت کا عشرہ گزر گیا, مجھ سمیت کسی مسلمان کو اپنی رحمت سے محروم نہ فرما. اے اللہ مغفرت کا عشرہ گزرا جا رہا ہے, یا اللہ میری اور ہر مسلمان کی مغفرت بے حساب فرما. یا اللہ مختصر وقت مانگنا بھی نہیں آتا, آپ سے آپ کا سوال کرتے ہیں, آپ ہمارے ہو جائیں. یا اللہ ہمیں اور ہمارے گھر کو سنت کا نمونہ بنا دیں, شریعت کی اتباع کا نمونہ بنا دیں. ابھی سے ہی خاندان میں شرعی پردہ کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرما. ابھی سے ہی اپنے گھر کے اندر اگر افطار کی دعوت کرنی ہے تو شرعی پردے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. خاندان کے بڑے ہوتے ہیں, بڑے بھائی یا والد ہوتے ہیں, عید کے دن سب وہاں جمع ہوتے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو شرعی پردے کے انتظام کے ساتھ اور سب کو محبت سے اطلاع کے ساتھ اس کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اور ہم سب کو مرد اور خواتین کو اس دن ریا سے بچا, شرک خفی سے بچا, فیشن شو سے بچا, بیوٹی پارلر سے بچا. اس دن بھی عید کی رات بھی عبادت کی رات ہے اور بہت بڑی رات ہے, لیلۃ الجائزہ اس کا نام آیا ہے. اس رات کو مارکیٹ میں دھکے کھانا, موسیقی, ہر گناہ سے بچا. اور عید کا دن آپ سے عیدی لینے کا دن ہے. یا اللہ آپ اس کو عیدی دیتے ہیں جس نے رمضان شریف تقویٰ سے گزارا. اے اللہ مجھ سمیت ہم سب کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرما, اشکبار آنکھیں تڑپتا ہوا دل عطا فرما. یا اللہ تمام اللہ والوں کو اور حضرت والا کو ہنستا ہوا چہرہ پسند آتا تھا. یا اللہ مجھے اور میرے دوستوں کو مسکرا کر بات کرنے کی عادت فرما. یا اللہ شیخ کے سامنے مسکرانا, ماں باپ کے سامنے مسکرانا, بیوی کے سامنے مسکرانا, بچوں کے سامنے مسکرانا, یہ کوئی کمال کی بات نہیں. یا اللہ ہمیں اپنے سب آرڈینیٹ سے بھی اور اپنے دوستوں سے, رشتہ داروں سے, پڑوسیوں سے, مسجد کے ساتھیوں سے, سب سے ایسے اچھے اخلاق اور مسکرا کر ملنے کی توفیق عطا فرما کہ شیخ کے پاس باقاعدہ رپورٹ آئے کہ تمہارا یہ ساتھی بہت محبت سے اور بہت مسکرا کر ملتا ہے اور دل چاہتا ہے اس وقت بیٹھیں, تب شیخ کا دل خوش ہوگا. اے اللہ ہم سب کو یہ دولت سے مالا مال فرما, عقل سلیم, قلب سلیم, فہم سلیم عطا فرما. جو روزے نہیں رکھ رہے انہیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو, تراویحوں کو, بیان سننے اور سنانے کو قبول فرما. یا اللہ اپنا خاص تعلق نصیب فرما. یا اللہ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم پر بے حساب نعمتوں کی بارش فرما. ماں مظہر صاحب دامت برکاتہم, ان کے پوتے پوتیاں, ان کے اولاد,
ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کی بہویں، ان کے داماد، ان کے تمام گھر، حضرت والا کی اولاد پر، حضرت والا کے نواسے نواسیاں، ان کی بیٹیاں، ان کے داماد، یا اللہ جس کا بھی حضرت والا سے ایک تھوڑا سا بھی رشتے کا تعلق یا خدمت کا تعلق یا جو بھی حضرت سے تعلق رہا ہے، یا اللہ سب پر اپنے شان کے